اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ سورہ اعراف کی 59ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کے حالات زندگی کی یہ دوسری تقریر ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں واقعات خداوند عالم نے نقل کیے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ قرآن حکیم کی 29 صورتوں میں ان عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور نوح علیہ السلام کا نام 43 مرتبہ یعنی 43 ٹائمز قرآن میں آیا ہے۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوحہ گیری کرتے رہے۔ بس اس سلسلے میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے اوپر اکثر ہمارے بھائی نکتہ چینی کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت گریہ وزاری اور نوحہ خوانی کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ نوح اس لیے نام ان کا تھا کیونکہ انہوں نے ساری زندگی نوحہ گیری کی۔ نوح علیہ السلام کے والد کا نام لمک یا لامک تھا، اور آپ کی عمر کی مدت میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں تقریباً 1500 سال اور بعض میں 2500 سال بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت طولانی عمر پائی
اور قرآن کی صراحت کے مطابق آپ 950 سال اپنی قوم کے درمیان رہے اور تبلیغ میں مشغول رہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، اور مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ ارض کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہے۔ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد کتنے سال زندہ رہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 50 سال اور بعض کا خیال ہے کہ 60 برس۔ نوح علیہ السلام کا ایک اور بیٹا بھی تھا جس کا نام کنعان تھا، جس نے اپنے والد سے اختلاف کیا، یہاں تک کہ کشتی نجات میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوا۔ اس نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی اور قرآن کی صراحت کے مطابق آخرکار وہ بھی باقی کفار کے مانند طوفان میں غرق ہو گیا۔ اس بارے میں کہ اس طویل مدت میں کتنے افراد نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ 80 افراد تھے۔ انسان کتنا بھی سرکش کیوں نہ ہو، کتنا باغی کیوں نہ ہو، کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے قہر سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ یوں تو بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ انسان کو ایک حد تک مہلت ضرور دیتا ہے، مگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر نہیں۔ نوح علیہ السلام صبر و شکر اور استقامت کی ایک داستان تھے، اور محققین کا کہنا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انسان کی ہدایت کے لیے وحی کی منطق کے ساتھ ساتھ عقل و استدلال کی منطق سے بھی مدد لی، اور اسی بنا پر آپ اس جہان کے تمام خدا پرستوں پر ایک عظیم حق رکھتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قیام اور ان کے اپنے زمانے کے متکبروں کے ساتھ شدید اور مسلسل جہاد، ان کے برے انجام کی داستان تاریخ بشر کے فراز میں ایک نہایت اہم اور بہت عبرت انگیز درس کا حامل ہے۔ قرآن مجید پہلے مرحلے میں اس عظیم دعوت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے انہیں بتایا کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ اس کے بعد اپنی رسالت کے مضمون کو صرف ایک جملے میں بطور خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش نہ کرو۔ در حقیقت اللہ خدائے یکتا و یگانہ کی توحید اور عبادت ہی تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پہلا رد عمل اس زمانے کے طاغوتوں، خودسروں اور صاحبان زر اور زور کا اس عظیم دعوت کے مقابلے میں کیا تھا۔ مسلم سوائے کچھ بیہودہ اور چھوٹے عذر بہانوں اور بے بنیاد استدلالوں کے علاوہ کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جیسا کہ ہر زمانے کے جابروں کا خاصہ رہا ہے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے 3 جواب دیے۔ قوم نوح کے سردار اور سرمایہ دار کافر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے صرف اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں۔ ان کی دوسری دلیل یہ تھی کہ انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام، ہم تیرے گرد و پیش اور ان کے درمیان کہ جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، سوائے چند پست
ناآگاہ اور بے خبر تھوڑے سن اور سال کے نوجوانوں کے، جنہوں نے مسائل کی دیکھ بھال نہیں کی، کسی کو نہیں دیکھا۔ جب تمہارے پروردگار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں گمنام، فقیر اور غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، جب ہم تمہارے پیروکاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چند گمنام، فقیر اور غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں، جن کا سلسلہ روزگار بھی نہایت معمولی ہے۔ تو پھر اس صورت میں تم ہم سے کیسے امید کرتے ہو کہ مشہور و معروف، دولت مند اور نامی گرامی لوگ تمہارا ساتھ دیں یا تمہارے سامنے سر جھکائیں؟ ہم اور یہ لوگ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم نہ تو کبھی ایک دسترخوان پر بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تمہیں ہم سے کیسی غیر معقول توقع ہے؟ ان کے نزدیک شخصیت کا معیار مال و دولت، لباس اور گھر اور خوبصورت اور قیمتی سواریاں تھیں، لیکن طہارت، تقویٰ، حق جوئی جیسے اعلیٰ انسانی صفات سے یہ غافل تھے۔ طبقاتی اونچ نیچ بدترین صورت میں ان کی افکار پر حکم فرما تھی، اس لیے وہ غریب لوگوں کو ذلیل و حقیر سمجھتے تھے۔ ان کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ قطع نظر اس سے کہ آپ علیہ السلام انسان ہیں نہ کہ فرشتہ، علاوہ ازیں آپ پر ایمان لانے والے نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کی دعوت کے مشتملات صحیح نہیں ہیں۔ اصولی طور پر تم ہم پر کسی قسم کی برتری نہیں رکھتے کہ جس کی بنا پر ہم تمہاری پیروی کریں، لہٰذا ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے دیے گئے جوابات ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، اے قوم، میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور معجزے کا حامل ہوں، اور اس نے اس رسالت و پیغام کی انجام دہی کی وجہ سے اپنی رحمت میرے شامل حال کی ہے۔ پھر بھی تم میری رسالت کا انکار کر سکتے ہو اور میری پیروی سے دستبردار ہو سکتے ہو۔ یہ جواب قوم نوح علیہ السلام کے 3 سوالات میں سے کسی کے ساتھ مربوط ہے۔ غور و خوض سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جامع جواب تینوں اعتراضات کا جواب بن سکتا ہے، کیونکہ ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ تم انسان ہو۔ آپ نے فرمایا، یہ وجہ ہے کہ میں تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے شامل حال ہے اور اس نے مجھے کھلی اور واضح نشانیاں دی ہیں۔ اس بنا پر میری انسانیت اس عظیم رسالت سے مانع نہیں ہو سکتی، اور یہ ضروری نہیں کہ میں فرشتہ ہوتا۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تمہارے پروردگار بے فکر اور ظاہر بین افراد ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم بے فکر اور بے سمجھ ہو، اس واضح حقیقت کا انکار کرتے ہو، حالانکہ میرے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جو در حقیقت کے متلاشی انسان کے لیے کافی ہیں اور اسے قائل کر سکتے ہیں۔ کفار کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ وہ کہتے تھے، ہم کوئی برتری اور فضیلت تمہارے لیے اپنی نسبت نہیں پاتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بالاتر کون سی برتری ہوگی کہ خدا نے اپنی رحمت میرے شامل حال کی ہے اور واضح مدارک اور دلائل میرے اختیار میں دیے۔ اے قوم، میں اس دعوت کے بدلے تم سے مال و ثروت
اور اجر و جزا کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ امر اچھی طرح سے نشاندہی کرتا ہے کہ اس پروگرام سے میرا کوئی مادی ہدف نہیں، میں سوائے خدا کے معنوی اور روحانی اجر کے سوا تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اس کے بعد ان کے جواب میں جنہیں اصرار تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے اوپر ایمان لانے والے غریب، حقیر اور کم سن افراد کو خود سے دور کر دیں، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے اور دوسرے جہان میں اس کے سامنے میرے ساتھ ہوں گے۔ آخر میں انہیں بتایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ اے قوم، اگر میں ان با ایمان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کے سامنے کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم کچھ سوچتے سمجھتے ہو یا نہیں؟ جان لو کہ جو کچھ میں کہتا ہوں عین حقیقت ہے۔ اپنی قوم کے محمل اعتراضات کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام آخری بات کہتے ہیں کہ اگر تم خیال کرتے ہو اور توقع رکھتے ہو کہ وحی اور اعجاز کے سوا میں تم پر کوئی امتیاز یا برتری رکھوں تو یہ غلط ہے۔ میں نہ تم سے کہتا ہوں کہ خدائی خزانے میرے قبضے میں ہیں اور نہ ہر کام جب چاہوں انجام دے سکتا ہوں، نہ میں غیب سے آگاہی کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ایسے بڑے اور جھوٹے دعوے جھوٹے مدعیوں کے ساتھ مخصوص ہیں، اور ایک سچا پیغمبر کبھی ایسے دعوے نہیں کرے گا، کیونکہ خدائی خزانے اور علم غیب سوائے خدا کی پاک ذات کے اختیار میں ہیں۔ جو شخص ان تین میں سے کوئی بھی ایک دعویٰ کرے یا یہ سب دعوے کرے تو یہ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ میں ہرگز ان افراد کے بارے میں جو تمہاری نگاہ میں حقیر ہیں نہیں کہہ سکتا کہ خدا انہیں کوئی جزائے خیر نہیں دے گا، بلکہ اس کے برعکس اس جہان اور اس جہان کی خیر انہی کے لیے ہے، اگرچہ ان کا ہاتھ مال و دولت سے خالی ہے۔ میں تو ان میں ایمان اور صداقت کے سوا کچھ نہیں پاتا، لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ میں انہیں قبول کر لوں، اور اگر میں اس کے علاوہ کچھ کروں تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والی باقی گفتگو کی طرف اشارہ ہوا۔ اے نوح علیہ السلام، تم نے یہ سب بحث و تکرار اور مجادلہ کیا ہے، اب بس کرو۔ تم نے ہم سے بہت باتیں کی ہیں، اب بحث مباحثے کی گنجائش نہیں رہی۔ اگر سچے ہو تو خدائی عذابوں کے بارے میں جو سخت وعدے تم نے ہم سے کیے ہیں انہیں پورا کر کے دکھاؤ۔ یعنی انہوں نے جناب نوح علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کیا۔ قوم نوح علیہ السلام کی اس گفتگو سے ضمناً یہ بھی اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ہدایت کے لیے بہت طویل مدت تک کوشش اور مشقت کی۔ آپ نے اس قدر کوشش کی کہ اس گمراہ قوم نے آپ کی گفتار اور ارشادات پر اکتاہٹ کا اظہار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں تفصیلی طور پر بیان ہوا ہے کہ پروردگارا، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا۔ یعنی نوح علیہ السلام یہاں پر اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میری اس دعوت پر ان میں فرار کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔ میں نے جب انہیں پکارا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں۔ انہوں نے مخالفت پر اصرار کیا اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا۔
میں نے پھر بھی انہیں دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بے اعتنائی، ہٹ دھرمی اور بیہودگی کا یہ مختصر جواب دیا: خدا ہی چاہے تو ان دھمکیوں اور عذاب کے وعدوں کو پورا کر سکتا ہے، لیکن یہ جان لو کہ جب عذاب کا حکم آ پہنچے گا تو پھر اس کے احاطہ قدرت سے نکل نہیں سکتے اور کسی پناہ گاہ کی طرف فرار نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت بیان ہوئی ہے۔ اس کے در حقیقت مختلف مراحل ہیں۔ ان میں سے ہر مرحلہ متکبرین کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کے قیام کے ایک دور سے مربوط ہے۔ پہلے نوح علیہ السلام کی مسلسل اور پرعزم دعوت کے مرحلے کا تذکرہ ہے، جس کے لیے انہوں نے تمام تر وسائل سے استفادہ کیا۔ یہ مرحلہ ایک طویل مدت پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا گروہ آپ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ یہ گروہ ویسے تو مختصر سا تھا، لیکن کیفیت اور استقامت کے لحاظ سے بہت عظیم تھا۔ قرآن میں اس قیام کے دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ مرحلہ دور تبلیغ کے اختتام کا تھا، جس میں خدا کی طرف سے معاشرے کو برے لوگوں سے پاک کرنے کی تیاری کی جانی تھی۔ پہلے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ جو افراد ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ تیری قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ہم سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہمارے حضور اور ہمارے فرمان کے مطابق کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کی کیفیت اور اس کی شکل و صورت کی تشکیل بھی حکم خدا سے سیکھ رہے تھے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نوح علیہ السلام آنے والے طوفان اور اس کی کیفیت اور وسعت سے آگاہ نہ تھے کہ وہ کشتی اس مناسبت سے بناتے، اور یہ وحی الہی تھی جو بہترین کیفیتوں کے انتخاب میں ان کی مددگار ثابت ہوئی۔ آخر میں نوح علیہ السلام کو خبردار کیا گیا، آج کے بعد ظالم افراد کے لیے شفاعت اور معافی کا تقاضا نہ کرنا، کیونکہ انہیں عذاب دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ حتماً غرق ہو جائیں گے۔ اب چند جملے قوم نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی سن لیں، کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک لمحے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو غور سے سنتے، اسے سنجیدگی سے لیتے، اور کم از کم انہیں یہ احتمال ہی ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بار بار کے اصرار اور تکرار دعوت کا سرچشمہ وحی الہی ہو سکتا ہے، طوفان اور عذاب کا معاملہ حتمی اور یقینی ہی ہو۔ الٹا انہوں نے تمام مستکبر اور مغرور افراد کی عادت کا مظاہرہ کیا اور تمسخر کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی قوم کا کوئی گروہ جب کبھی ان کے نزدیک سے گزرتا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو لکڑیاں اور میخیں وغیرہ مہیا کرتے دیکھتا اور کشتی بنانے میں سرگرم عمل پاتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے اشراف کے مختلف گروہوں کے ہر دستے نے تمسخر اور تفریح اور تباہ کے لیے اپنا ہی ایک انداز اختیار کر رکھا تھا۔ یعنی یہ لوگ طرح طرح سے نوح علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچاتے، ان کا مذاق اڑاتے، اور مذاق اڑانے کے بھی ان کے اپنے جداگانہ انداز تھے۔ ایک کہتا تھا، اے نوح علیہ السلام، دعوی پیغمبری کا کاروبار نہیں چل سکا تو بڑھئی بن گئے۔ دوسرا کہتا تھا، کشتی تو بنا رہے ہو
بڑا اچھا ہے، البتہ کشتی کے لیے دریا بھی بنا لو۔ ایسی باتیں کرتے اور کہکہے لگا کر خوب ہنستے ہوئے گزر جاتے۔ یہ باتیں گھر گھر میں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بوڑھے کو دیکھو آخر عمر میں کس حالت کو جا پہنچا ہے۔ اب ہم سمجھے کہ اگر ہم اس کی باتوں پر ایمان نہیں لائے تو ہم نے ٹھیک ہی کیا، اس کی عقل تو بالکل ٹھکانے نہیں ہے۔ دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام بڑی استقامت و پامردی سے اپنا کام بے پناہ عزم کے ساتھ جاری رکھے ہوئے تھے، اور دن بدن کشتی کا ڈھانچہ مکمل ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی سر اٹھا کر ان سے پرمعنی بات کہتے، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی جلد ہی اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ کشتی نوح کوئی عام کشتی تھی، کیونکہ اس میں سچے مومنین کے علاوہ ہر نسل کے جانور کو بھی جگہ ملی، اور ایک مدت کے لیے ان انسانوں اور جانوروں کو جو خوراک درکار تھی وہ بھی اس میں موجود تھی۔ ایسی لمبی چوڑی کشتی یقیناً اس زمانے میں بے نظیر تھی۔ مفسرین کی روایت میں ہے کہ اس کشتی کا طول 1200 ذراع تھا اور 600 ذراع تھا۔ ایک ذراع کی لمبائی تقریباً آدھے میٹر کے برابر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ظہور طوفان سے 40 سال قبل قوم نوح کی عورتوں میں ایک ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ در حقیقت ان کے لیے یہ ایک سزا کی تمہید تھی، یا یوں کہیے کہ یہ عذاب کا آغاز ان پر ہو چکا تھا۔ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور سچے مومنین نے کشتی نجات بنانا شروع کی، اور انہیں کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، یہ صورتحال یوں ہی تھی یہاں تک کہ ہمارا حکم صادر ہوا اور عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ پانی تنور کے اندر سے جوش مارنے لگا۔ تنور یا تندور، آپ جو بھی اس کو کہیں، جو عام طور پر آگ کا مرکز ہے، جب اس میں سے پانی جوش مارنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب متوجہ ہوئے کہ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور انقلاب قریب ترین ہے، یعنی کہاں آگ اور کہاں پانی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ زیر زمین پانی کی سطح اس قدر اوپر آ گئی ہے کہ وہ تنور کے اندر سے جو عام طور پر خشک، محفوظ اور اونچی جگہ بنایا جاتا ہے جوش مار رہا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی اہم امر درپیش ہے، اور یہی امر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے لیے خطرے کا اعلان تھا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور تیار ہوں۔ اس وقت نوح علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ جانوروں کی ہر نوع میں سے ایک جفت، یعنی نر اور مادہ کا جوڑا کشتی میں سوار کر لو، تاکہ غرقاب ہو کر ان کی نسل منقطع نہ ہو جائے، اور اسی طرح اپنے خاندان میں سے جن کی ہلاکت کا پہلے سے وعدہ کیا جا چکا ہے ان کے سوا باقی افراد کو سوار کر لو، نیز مومنین کو کشتی میں سوار کر لو۔ یہ قرآن ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کی بے ایمان بیوی اور ان کے بیٹے کنعان کی طرف اشارہ کرتا ہے، جنہوں نے راہ ایمان سے انحراف کیا اور گناہ گاروں کا ساتھ دینے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ وہ اس کشتی نجات میں سوار ہونے کا حق نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اس میں سوار ہونے کی پہلی شرط ایمان تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے دین و آئین کی تبلیغ کے لیے سالہ سال بہت طویل
اور مسلسل کوشش کی، اس کا نتیجہ بہت تھوڑے سے افراد مومنین کے سوا کچھ نہ تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کی تعداد صرف 80 تھی، بعض نے تو اس سے بھی کم تعداد لکھی ہے۔ بس یہاں پر مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خیال ذہن میں آ گیا کہ میرے مولا میرے آقا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چند ہی اصحاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، مگر میرے مولا امام حسین علیہ السلام بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے جلدی سے اپنے وابستہ صاحب ایمان افراد اور اصحاب کو جمع کیا، چونکہ طوفان اور تباہ کن خدائی عذابوں کا مرحلہ نزدیک آ رہا تھا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ خدا کے نام سے کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کشتی کے چلتے اور ٹھہرتے وقت خدا کا نام زبان پر جاری کرو اور اس کی یاد میں رہو۔ بالآخر آخری مرحلہ آ پہنچا اور اس سرکش قوم کے لیے عذاب اور سزا کا فرمان صادر ہوا۔ بادل جو سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح تھے سارے آسمان پر چھا گئے اور اس طرح ایک دوسرے پر تہ بتہ ہوئے کہ جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ بارش شروع ہو گئی اور پھر تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ بارش کے قطرے موٹے سے موٹے ہوتے چلے گئے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے گویا آسمان کے تمام دروازے کھل گئے اور پانی کا ایک سمندر ان کے اندر سے نیچے گرنے لگا۔ یوں زمین و آسمان کا پانی آپس میں مل گیا اور زمین، پہاڑ، دشت، بیاباں، غرض ہر جگہ پانی جاری ہو گیا۔ بہت جلد زمین کی سطح ایک سمندر کی صورت اختیار کر گئی۔ پسر نوح علیہ السلام ایک طرف اپنے باپ سے الگ کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ ہو ورنہ فنا ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام آخری لمحے تک اپنی ذمہ داری سے دستبرداری نہ کی، اس امید پر کہ شاید ان کی بات سنگدل بیٹے پر اثر کر جائے، لیکن افسوس کہ برے ساتھی کی بات اس کے لیے زیادہ تاثیر رکھتی تھی۔ باپ کی گفتگو اپنا مطلوبہ اثر نہ کر سکی۔ وہ ہٹ دھرم اور کوتاہ فکر تھا، اسے گمان تھا کہ غضب خدا کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس نے پکار کر کہا، ابا میرے لیے جوش میں نہ آئیں، میں عنقریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جس تک یہ سیلاب نہیں پہنچ سکتا۔ نوح علیہ السلام پھر بھی مایوس نہ ہوئے، دوبارہ نصیحت کرنے لگے کہ شاید کوتاہ فکر بیٹا غرور اور خودسری کے مرکب سے اتر آئے اور راہ حق پر چلنے لگے۔ اسی دوران ایک موج اٹھی اور آگے آئی، مزید آگے بڑھی اور پسر نوح کو ایک تنکے کی طرح اس کی جگہ سے اٹھایا اور اپنے اندر درہم برہم کر دیا اور باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی اور اسے غرق ہونے والوں میں شمار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو موجوں کے درمیان دیکھا تو شفقت پدری نے جوش مارا۔ انہیں اپنے بیٹے کی نجات کے بارے میں وعدہ الہی یاد آیا۔ انہوں نے درگاہ الہی کا رخ کیا اور کہا، پروردگار میرا بیٹا میرے اہل اور میرے خاندان میں سے ہے اور تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے خاندان کو طوفان اور ہلاکت سے نجات دے گا اور تو تمام حکم کرنے والوں سے برتر ہے۔
تو وفائے عہد کرنے میں مستحکم ترین ہے۔ فوراً جواب ملا، اے نوح، وہ تیرے اہل اور خاندان میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ غیر صالح عمل ہے، وہ نالائق شخص ہے، اور تجھ سے مکتبی اور مذہبی رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے خاندانی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اب جب کہ ایسا ہے تو مجھ سے ایسی چیز کا تقاضا نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جا۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کچھ کہا۔ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رشتہ داری کسی کو بھی بچا نہیں سکتی، بلکہ یہ آپ کے اعمال ہیں، یہ آپ کا تقوی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تقاضائے بارگاہ الہی میں صحیح نہ تھا، اور ایسے بیٹے کی نجات کو خاندان کی نجات کے بارے میں خدا کے وعدے میں شامل نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ آپ نے پروردگار عالم کا رخ کیا اور کہا، پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس امر سے، تجھ سے کسی ایسی چیز کی خواہش کروں جس کا علم مجھے نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور اپنی رحمت میرے شامل حال نہ کی تو میں ضیاءکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ پانی کی ٹھاٹیں مارتی ہوئی لہروں نے تمام جگہوں کو گھیر لیا۔ پانی کی سطح بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی۔ جاہل گناہ گاروں نے یہ گمان کیا کہ یہ ایک معمولی سا طوفان ہے، وہ اونچی جگہوں اور پہاڑوں پر پناہ لے لیں گے، لیکن پانی ان کے اوپر سے بھی گزر گیا اور تمام جگہیں پانی کے نیچے چھپ گئیں۔ روایت میں آیا ہے کہ کشتی پورے 6 ماہ سرگرداں رہی۔ یہ مدت ابتدائے ماہ رجب سے لے کر ذی الحجہ کے اختتام تک تھی۔ اس دوران کشتی نے مختلف علاقوں کی سیر کی، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق سرزمین مکہ اور خانہ کعبہ کے اطراف کی بھی سیر کی۔ آخرکار عذاب کے خاتمے کا اور زمین کے معمول کی حرکت میں لوٹ آنے کا حکم صادر ہوا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا، اے آسمان ہاتھ روک لے۔ پانی نیچے بیٹھ گیا اور کام ختم ہو گیا، اور کشتی کوہ جودی کے دامن سے آ لگی۔ اس وقت کہا گیا، دور ہو ظالم قوم۔ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ وہ کوہ جودی جس کے کنارے کشتی نوح آ کر لگی تھی اور جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہی پہاڑ ہے جو موصل عراق کے قریب ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے اسے حدود شام میں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کتاب مفردات راغب نے کہا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو موصل اور الجزیرہ کے درمیان ہے۔ الجزیرہ شمالی عراق میں ایک جگہ ہے۔ قرآن میں نازل ہوتا ہے، نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ سلامتی اور برکت کے ساتھ جو ہماری طرف سے تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر ہے اتر آؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طوفان نے زندگی کے تمام آثار کو درہم برہم کر دیا تھا۔ سرسبز باغ سب کے سب ویراں ہو چکے تھے۔ اس موقع پر شدید خطرہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ساتھی زندگی گزارنے اور غذا کے سلسلے میں بہت تنگی کا شکار ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو اطمینان دلایا کہ برکات الہی کے دروازے تم پر کھل جائیں گے، اور زندگی اور معاش کے حوالے سے تمہیں
کبھی کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی۔ قرآنی بہت سی آیات کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کسی خاص علاقے کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری زمین پر رونما ہوا تھا، کیونکہ لفظ ارض زمین مطلق طور پر آیا ہے۔ بہت سی تواریخ سے بھی طوفان نوح کے عالمگیر ہونے کی خبر ملتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موجودہ تمام نسلیں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس کی اولاد میں سے ہیں، جو کہ زندہ بچ گئے تھے۔ قوم نوح زراعت پیشہ تھی اور ان کی کثیر دولت کا دار و مدار زراعت پر ہی تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنا سب کچھ بارش کے حیات بخش قطروں کو سمجھتے ہیں، لیکن آخرکار بارش ہی نے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ قرآن مجید 2 بے تقوی عورتوں کی سرنوشت، جو 2 بزرگ پیغمبروں کے گھر میں تھیں، اور وہ مومن و ایثار گر خواتین کی سرنوشت بیان کرتا ہے، جن میں سے ایک تاریخ کے جابر ترین شخص کے گھر میں تھیں۔ پہلے فرماتا ہے خدا نے کافروں کے لیے ایک مثال بیان کی ہے، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال۔ وہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی۔ لیکن ان 2 عظیم پیغمبروں سے ان کے ارتباط نے غضب الہی کے مقابلے میں انہیں کوئی نفع نہیں بخشا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام ولعتا تھا، اور بعض نے اس کے برعکس لکھا ہے۔ بہرحال ان دونوں عورتوں نے ان 2 عظیم پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی۔ البتہ ان کی خیانت جائدہ عفت سے انحراف ہرگز نہیں تھی، کیونکہ کسی پیغمبر کی بیوی ہرگز بے عفتی سے آلودہ نہیں ہوئی۔ ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، کسی بھی پیغمبر کی بیوی ہرگز منافی عفت عمل سے آلودہ نہیں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ اس پیغمبر کے دشمنوں کے ساتھ تعاون کرتی تھی اور ان کے گھر کے راز انہیں بتاتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی بھی یہی عادت تھی۔ قرآن آخر میں کہتا ہے، اور ان سے کہا گیا کہ تم لوگ بھی آگ میں داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ طوفان نوح اور اللہ کے عذاب کے حوالے سے انسان کو جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے سوچ سمجھ لینا چاہیے، اور جیسے ہی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو، اس سے کوئی لغزش ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کرے اور توبہ و استغفار کرے۔ اور نوح علیہ السلام کے واقعات اور حالات سے ایک سبق اور ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ کسی کا بیٹا یا کسی کی بیوی ہونا معراج نہیں ہے، بلکہ آپ کے اعمال معراج ہیں۔ بس اتنا ہی آپ حضرات، آپ سامعین کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار رہیں، اور اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔